بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ کے نبی حضرت یونس کو مچھلی نے نگل لیا۔ دوستو اس واقعے کو آپ پورا دیکھیے۔ حضرت یونس مشہور پیغمبروں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہر نینوا میں پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اپنے وہاں کے لوگوں کو حضرت موسیٰ کے دین کی طرف بلایا، انہیں خدا کی رحمت کی خوشخبری سنائی اور اس کے غضب سے ڈرایا، لیکن آپ کی کوشش کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ الٹے آپ کی رسالت کا انکار کرتے اور آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ جب ان کی نافرمانی حد سے آگے بڑھی، تب حضرت یونس نے دعا کی کہ خدایا، میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، تو ان پر عذاب نازل کر۔ اس کے بعد آپ شہر سے نکل پڑے اور لوگوں سے کہا، تم پر 3 دن کے بعد خدا کا عذاب آئے گا۔ اللہ نے ایک گرمی اس شہر پر بھیجی۔ لوگ اس گرمی سے تڑپنے لگے اور پریشان ہو کر حضرت یونس کو کھوجنے لگے۔ جب حضرت یونس نہ ملے تو سب عورت مرد شہر کے باہر ایک ٹیلے پر جمع ہوئے، بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کیا۔ اس طرح جانوروں کے بچوں کو بھی ان کی ماؤں سے الگ کیا۔ کئی روز تک وہ لوگ روتے رہے اور خدا سے معافی مانگتے رہے۔ اللہ کو ان پر رحم آیا اور اس عذاب کو اٹھا لیا۔ حضرت یونس شہر کی طرف واپس ہوئے اور سمجھ رہے تھے کہ خدا کا عذاب آ چکا ہوگا اور قوم تباہ ہو چکی ہوگی۔ راستے میں ابلیس انسان کی صورت میں ملا اور کہا، عذاب تو ان سے ہٹ گیا، اب تم مت جاؤ، نہیں تو وہ تمہیں جھٹلائیں گے۔ یہاں حضرت یونس سے ایک بھول ہو گئی۔ آپ نے خدا کے حکم کا انتظار نہ کیا اور واپس پھر گئے۔ دریا کے کنارے پہنچے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی بھی دریا میں ٹھہر گئی۔ کشتی والوں نے کہا کہ کوئی بندہ اپنے مالک سے بھاگ کر یہاں بیٹھا ہے، اس لیے کشتی اٹک رہی ہے۔ لوگوں نے چھان بین کی، لیکن کوئی بندہ بھاگا ہوا نہ ملا۔ حضرت یونس نے جلال اور جمال کو دیکھ کر کسی کو یہ خیال بھی نہ ہوتا تھا کہ قصوروار وہ ہے۔ حضرت یونس نے فرمایا، وہ بھاگا ہوا بندہ میں ہوں، مجھے دریا میں ڈال دو، تب تمہاری کشتی پار ہوگی۔ لوگوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو برکت والے ہیں، آپ کی برکت سے تو کشتیاں طوفان سے نجات پاتی ہیں۔ حضرت یونس نے فرمایا، چٹھی ڈالو، جس کے نام چٹھی نکلے اس کو دریا میں ڈال دو۔ جب چٹھی ڈالی تو چٹھی حضرت یونس کے نام نکلی۔ لوگوں نے چٹھی کا اعتبار نہ کیا اور کہا کہ ہم آپ کو دریا میں ہرگز نہیں ڈالیں گے۔ چٹھی 3 بار ڈالی گئی اور ہر بار حضرت یونس ہی کے نام نکلی۔ مجبور ہو کر انہیں دریا میں پھینک دیا اور ایک بڑی مچھلی نے آپ کو اس طرح حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے۔ پھر وہ خدا کی تسبیح کرنے لگے۔ حضرت یونس کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی خدا نہیں تیرے سوا، تو پاک اور بلند ہے، میں تو ظالم ہوں، قصوروار۔ پھر مچھلی نے اللہ کی مہربانی سے ایک کشادہ میدان کے کنارے آپ کو اگل دیا۔ خدا نے وہاں ایک بیلدار درخت اگایا جہاں انہیں آرام ملا۔ جب بدن میں کچھ طاقت آئی اور آپ تندرست ہوئے، تب خدا کے حکم سے اور قوم کی طرف روانہ ہوئے۔ قوم کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ جب آپ شہر کے کنارے پہنچے تو ایک گوالا ملا۔ آپ نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں منتا کی قوم میں سے ہوں۔ آپ نے پوچھا، اس یونس کی کیا خبر ہے اور اس کے بعد قوم کا کیا حال ہوا؟ اس نے جواب دیا، یونس بہترین لوگوں میں سے ہے، اس کے چلے جانے کے بعد قوم پر عذاب آیا۔ جب لوگوں نے یونس کو نہ پایا تو سب نے توبہ کی۔ رحم کرنے والے نے خدا نے وہ عذاب دور کر دیا اور مصیبت سے نجات دی۔ حضرت یونس نے اس گوالے سے کچھ دودھ مانگا۔ اس نے کہا، قسم ہے یونس کے خدا کی، جب سے یونس گیا نہ تو برسات ہوئی اور نہ گھاس جمی۔ بکریاں کانٹے اور کوڑا کرکٹ کھا کر اپنی بھوک مٹاتی ہیں۔ اس نے تھن سوکھ گئے، میں آپ کو دودھ کہاں سے پلاؤں؟ حضرت یونس نے کئی بکریاں کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، ان کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ گوالے نے کہا، خدا کی قسم، اگر یونس زندہ ہے
तो तू ही यूनुस है। आपने कहा, तू जाकर कौम को मेरी खबर पहुंचा दे। उसने कहा, मुल्क के बादशाह ने तो तय किया है, अगर कोई मुझे यूनुस की सलामती की खबर देगा तो मैं अपना मुल्क देकर उसका खादिम बन जाऊंगा। इसलिए अगर मैं बगैर किसी दाखिल के यह खबर पहुंचाऊंगा तो लोग कहेंगे कि ग्वाला मुल्क के लालच में झूठ बोलता है, वो मुझे मार डालेंगे। मैं अपने फरमाया, जा मेरी खबर कर। बकरियां और वे पत्थर जिस पर मैं बैठा हूँ गवाही देंगे। जब ग्वाले ने लोगों को खबर दी तो एक भीड़ इकट्ठा हो गई और ग्वाले को झुठलाने लगे। ग्वाला उन्हें अपने साथ लेकर जंगल लाया। बकरियां और पत्थर ने उसके सच्चे होने की गवाही दी। लोगों को बड़ी हैरानी हुई। वे आखिर उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे आपको नमाज पढ़ते हुए पाया। यूनुस की तलाश वे आपके कदमों पर गिर पड़े और लगे आपके हाथ पांव चूमने लगे और फिर इज्जत के साथ आपको शहर लाए। आपकी बरकत से मुल्क में फिर खुशहाली आई और लोगों के दुख दूर हुए। हजरत यूनुस लोगों को दीन और शरीयत की तालीम देने में लग गए और आखिर तक लोगों को दीन और हिदायत की तालीम देते रहे। फिर आपने दुनिया से कूच फरमाया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।